بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو جس صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کی کایا پلٹ دے گی۔ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ 9 کاف والی چھوٹی صورت جو شخص بھی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن سے خدا تعالی راضی ہے، اور وہ اس لائق ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کرے، اور ہر یتیم سوال کرنے والے مسکین کے برابر 10 حسنات اس کے لیے ہوں گے، اور یہ سب فضائل اس کے لیے ہیں جو اسے پڑھے اور عمل بھی کرے۔ جو شخص 9 دن اس کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ پاک اسے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس صورت میں خیریں پوشیدہ ہیں، برکتیں پوشیدہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس آدمی کی اس وقت تک سفارش کرے گی جہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اس صورت کو پڑھنے والا فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اسے پڑھنے والے کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، زندگی کے معاملات اس پر آسان ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، دنیا داری میں عزت و سربلندی سے سرفراز کرتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برساتا ہے۔ یہ صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے، اور عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یتیمی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اور جب حق کی تلاش میں بے چین ہوئے تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کو سکون پہنچایا اور آپ کی رہنمائی کی۔ تنگ دست ہوئے تو اللہ رب العزت نے فراخی عطا فرمائی۔ لہٰذا یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو کہ ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے، کیونکہ یہ جن حالات میں نازل کی گئی تھی وہ بہت ہی خاص حالات تھے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا شخص اس کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کریم سب مشکلات آسان فرما دے گا، اور اگر کوئی تنگ دست اپنی تنگ دستی کے عالم میں اس صورت کو پڑھے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت اور فراخی عطا فرمائے گا، غیب سے رزق کی راہیں کھولے گا۔ کسی گمشدہ شخص یا چیز کے لیے اس صورت کو کوئی پڑھے گا تو وہ شخص یا چیز مل جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی پیارا خدا نخواستہ قید میں ہے تو اسے یہ صورت پڑھنے کی تلقین کریں، انشاءاللہ جلد ہی رہا ہو کر باہر آئے گا۔ اس کو پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ابھی ماہ رجب چل رہا ہے، تو اس بابرکت مہینے میں اس کو کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جان لیجئے کہ یہ مبارک اور فضیلتوں سے مزین صورت سورہ والضحیٰ ہے۔ یہ صورت 30ویں پارے کے اندر ہے اور ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ سورہ والضحیٰ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک پر پتھر مارا گیا تھا جس سے خون نکلا، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف ایک انگلی ہے اور اللہ کی راہ میں تجھے یہ زخم لگا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 راتوں تک بیدار نہ ہو سکے، جس پر ایک عورت نے ناشائستہ الفاظ ادا کیے اور تب یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ عورت ابو لہب کی بیوی جمیل تھی۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریے پر سوئے اور جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے، اور جب بیدار ہو گئے تو میں آپ کی کروٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے کہ اس بوریے پر کچھ بچھا دیا کریں؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ، میں کہاں دنیا کہاں؟ میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی طرح ہے جو کسی درخت کے تلے ذرا سی دیر ٹھہر جائے پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تجھے تیرا رب آخرت میں تیری امت کے بارے میں اس قدر نعمتیں دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، ان کی بڑی تکریم ہوگی، اور خاص کر آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا جائے گا، جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے خیمے ہوں گے، جس کی مٹی خالص مشک کی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو خزانے آپ کی امت کو ملنے والے تھے وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیے گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ اس پر یہ آیات اتری، جب 1000 محل آپ کو دیے گئے، ہر محل میں پاک بیویاں اور بہترین غلام۔ محترم ناظرین، اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور نہ مل رہی ہو تو مختلف اکابرین کے ہاں یہ بڑا مجرب عمل بتایا جاتا ہے کہ سورہ والضحیٰ کو 7 مرتبہ پڑھنے سے گمشدہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اس سورت کو 9 دن پڑھیں۔ 9 دن اس لیے کہ اس سورت میں 9 کاف ہیں، اور اس طرح سے پڑھیں کہ اس سورت میں موجود ہر ایک کاف پر پہنچ کر 9 بار اللہ کا نام یا کریم پڑھیں، اور جب آپ اس طریقے سے اس عمل کو کریں گے تو جس مشکل اور حاجت کے لیے بھی پڑھیں گے، 9 دن کے اندر اندر آپ کی وہ مشکل اور پریشانی حل ہو جائے گی۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں تو یہ قبولیت کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو یہ محبوبیت کا مقام ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام جس وقت آپ کو ٹائم ملے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دن میں 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سبھی نام پاک اور برکتوں والے ہیں، لیکن سب سے برکت والا نام خود اللہ ہے، اور اللہ کا جو سچا تعارف ہے وہ کریم ہے، عطا، شفقت، کرم، رحم، اور بن مانگے اتنا عطا کر دینا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، یہ وہ کریم ہی کر سکتا ہے۔ آپ 9 حاجتوں کا تصور یعنی 9 حاجتوں کا گمان کر سکتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اس سورت کو تلاوت کریں۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے والی سورت ہے۔ شوہر سے تنگ ہیں، وہ گالم گلوچ کرتا ہے، یا بیوی سے تنگ ہیں اور وہ نافرمان ہے، تو اس سورت کی تلاوت کریں اور پھر کرشمات دیکھیں۔ رزق تھوڑا ہے اور برکت نہیں ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں مگر اسباب نہیں ہیں، رشتے اچھے نہیں آ رہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، تو یہ انوکھا عمل ہے، حیرت انگیز عمل ہے، یعنی 9 دنوں تک سورہ والضحیٰ کو ہر روز 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر کاف پر ٹھہر کر اللہ کا نام یا کریم پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ والضحیٰ کا دوسرا وظیفہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ کامیابی اور فتح و نصرت حاصل کرنے کا وظیفہ ہے۔ یعنی آپ نے کوئی نیا کام اور کاروبار شروع کیا اور اسے آپ کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ یوں سمجھیں کہ یہ عمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ سورہ والضحیٰ صبح نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے درمیان میں 3 مرتبہ پڑھیں، اور جان لیجئے کہ 3 مرتبہ سورہ آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ کا آغاز کرنا ہے، اور پڑھتے ہوئے جب آپ آیت نمبر 5 پر آئیں گے تو اس 5 نمبر آیت کو آپ نے 21 مرتبہ دہرانا ہے، اور پھر سورہ والضحیٰ کو مکمل کر لینا ہے۔ تو جب سورہ والضحیٰ مکمل ہو جائے تو یہ ایک بار کا پڑھنا ہو جائے گا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے کہ ہر بار سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور جب آیت نمبر 5 پر پہنچیں گے تو 21 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور پھر باقی کی صورت مکمل کرنی ہے۔ لہٰذا ایک دن میں نماز فجر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ والضحیٰ کا یہ وظیفہ روزانہ پورے یقین اور استقلال کے ساتھ کریں تو یہ فتح و نصرت کا عمل ہے۔ ہر جائز کام میں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی، اور جس بھی جائز کام میں ترقی کے لیے اس عمل کو کریں گے تو اگر اللہ نے چاہا تو مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی، اور کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ملے گی، اور ترقی کی مناظر انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ طے ہوتی جائیں گی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ وظیفہ ہمارے بزرگان دین کا بار بار آزمایا ہوا
اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی پریشانی یا مشکل میں گرفتار ہیں تو سورہ والضحیٰ کو پڑھتے رہیں جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے، حاجت پوری نہ ہو جائے۔ یہ سورت پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہر جائز مقصد اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کسی بھی قسم کی مشکل اور پریشانی سے نکلنے کے لیے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 کا وظیفہ کیا جائے تو یہ بھی نہایت ہی پر اثر اور پر تاثیر عمل ہے۔ کسی بھی قرآنی عمل کو کرنے میں سب سے پہلے آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ سب عمل جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کریں۔ اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مشکل اور پریشانی ہے وہ اللہ پاک ضرور حل فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا کریم ضرور ٹائپ کریں۔